السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈ، آج ہم شروع کریں گے تکمیل حیات کی 23ویں قسط۔ تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ زارون اس کے لہجے میں کرب بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ تو ہر چیز کا گواہ رہا تھا۔ میں نے داجان سے بہت پہلے ہی کہا تھا محمل کو طلاق دلوا کر کسی اچھے لڑکے سے اس کی شادی کروا دیں، کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ زارون وہ میرے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ وہ ہنسا تھا ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ پھر جب شاہ حویلی پر نظر رکھوائی تو علم ہوا کہ وہ جس شخص کے نصیبوں میں لکھی گئی ہے وہ تو اس کے لیے کامل انسان ہے۔ شاید وہ دنیا کا سب سے بہترین شوہر ہوگا۔ میری نظروں میں وہ محمل کے لیے بہترین شوہر ہی ہے۔ سکندر، مجھے یہ ماننے میں کوئی عار نہیں کہ وہ محمل قریشی کو کسی نازک آبگینے کی طرح سینچ رہا ہے۔ شاید یہ محبت، یہ مان کبھی نہ دے پاتا اسے، مگر میرے دل میں یہ دکھ تا عمر رہے گا کہ میں اس کا محافظ نہیں بن سکا۔ زندگی کسی بھی لمحے اگر اسے کوئی تکلیف ملی تو یہ زرار پاشا خود اس تکلیف کا مداوع کرے گا۔ خدا اسے خوش رکھے، مجھے اس سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ زارون سینے پر ہاتھ باندھے اسے سن رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ جانتا تھا کہ یہ بوجھ زرار پاشا خان جانے کتنے وقت سے ڈھو رہا ہے، اور زارون سکندر خان اس سے بات اگلوانے میں بچپن سے ماہر تھا۔ کیسے ممکن تھا وہ پوچھے اور زرار پاشا اسے کچھ نہ بتائے؟ جیسے تو اسے اپنے سالے کی تعریف کر رہا ہے نا، لگتا ہے تیرا دل آ گیا ہے اس پر۔ ہاں، زارون سنجیدگی سے کہتے، آخر میں قہقہ لگا کر اس کی حالت پر ہنسا تھا۔ وہ اسال اور زرار کی ہاسپٹل میں ہوئی لڑائی کی بابت بھی جانتا تھا۔ زرار نے دانت پیستے اس کے پیٹ پر کہنی رسید کی، زیادہ بک مت، اس جیسے کھڑوس سے محبت کرے میرے دشمن، فی الحال تو اس کی بہن پر دل آیا ہوا ہے۔ اب کی بار زرار پاشا اس کے سینے پر مکہ جڑتے، داہنی آنکھ ونگ کرتے بے باکی سے بولا تھا۔ اس کے انداز پر زارون نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں جھٹکا۔ تو نہیں سدھرے گا؟ زارون اسے اب گلاسز لگاتے دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ ہاں، بیگم کی نظروں میں اپنے لیے چاہت دیکھنے کا بھی الگ ہی مزہ ہے، کبھی ٹرائی کرنا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے اسے الوداع کرتا اپنی جیپ کی طرف بڑھا جو ڈیرے کی پچھلی طرف جھاڑیوں میں کھڑی تھی۔ زارون اسے دیکھتا مسکرایا۔ جب اچانک اس کے موبائل فون پر میسج ٹون آیا، وہ ایک دم سے باہر کی طرف بڑھا۔ میسج دولاب خان کا تھا۔ اس نے جیسے ہی میسج کھولا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا۔ سامنے ہی رمینا خان کی تصویریں اور زارون سکندر خان کی تصویریں ایڈٹ کر کے جوڑی گئی تھی، جس پر واضح الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ میرا پریمی دولاب کمینے، تجھے تو میں آج نہیں چھوڑنے والا۔ اسے کال کرتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ دوسری طرف سے دولاب کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ جانتا تو جتنا تو نے مجھے مارا ہے، ایک ایک مکہ، ایک ایک تھپڑ کا بدلہ لوں گا میں سالے۔ دل تو چاہ رہا ہے اپنی بہن گلمینے کے نمبر پہ بھیج دوں تیرے، آج کی رات تو بڑی حسین گزرے گی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ دانت دکھاتے مسکراتے ہوئے بولا، غیرت کھا بے غیرت انسان، تیری بیوی ہے وہ۔ زارون دھاڑا، جس پر وہ ہنسا۔ کاہے کی بیوی؟ سالی نے ایک بار آنکھ اٹھا کر ڈھنگ سے دیکھا تک نہیں بڑی آئی بیوی بننے۔ بیٹا، جب تک یہ چیپٹر کلوز ہوگا نا، تب تک میں تیرے ہر تھپڑ کا حساب بے باک کرنے والا ہوں۔ زارون سکندر خان گاڑی سٹارٹ کرتے اس کے نام پر زور دیتے غرایا، چلا مت سالے، تیرا بہنا ہوں، اب چلایا تو اگلی تصویر بیڈ روم والی ہوگی، رمینا خان تیری باہوں میں ہوگی اور تو گلمینے خان کے کمرے سے باہر۔ دولاب خان مسکراتے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے کسی شہنشاہ کی طرح بولا۔ صوفے پر پھیل کر بیٹھتے وہ زارون کے سرخ چہرے کو سوچتے پھر سے ہنسا تھا۔ تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں دولاب، ہاں، آجا بیٹا، اب ہاتھ لگایا تو تیری بیوی تجھے ساری عمر منہ نہیں لگائے گی، اور یہ ایڈیٹر دولاب خان کا وعدہ ہے، تو جان سے جائے گا دولاب۔ زارون نے رفتار بڑھاتا دانت پیستے ہوئے کال کاٹی۔ ہاں، کتنا مزہ آیا حریم میرے رسگلے، کتنا مزہ آیا۔ وہ صوفے کے سامنے سینے پر ہاتھ بندھے کھڑی حریم کو دیکھ کر کہکے پہ کہکے لگا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار زارون سکندر خان اسے قابو میں آیا تھا۔ اس کی خوشی تو عید جیسی تھی۔ دولاب کا یہ ری ایکشن صورتحال سمجھتے ہی بدلا تھا۔ وہ کرنٹ کھاتے حریم کے کندھے سے سر ٹکائے اسے دیکھنے لگا، جس کے چہرے خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ میری برفی، کیا ہوا تمہیں؟ حریم نے غصے سے پھولے چہرے کو دیکھ کر وہ خوفزدہ سی آواز میں منمناتے حریم خان کی تھوڑی تھام گیا۔ ذرا کمرے میں چلو دولاب خان، تمہیں برفی تو کھلاؤں۔ وہ اسے بازو سے جکڑتے دانت پیستے ہوئے بولی۔ دولاب خان اس کے بھائی کو بلیک میل کر رہا تھا، وہ بھی حریم خان کے ہوتے ہوئے۔ ڈارلنگ، سب مذاق تھا، ایک نمبر کا مذاق، دیکھو میرا تو موبائل فون آف ہے۔
وہ اچانک شیر سے بھیگی بلی بن گیا تھا۔ حریم نے ایک نظر فون کی طرف دیکھتے زانون کی طرف کوئی میسج آیا تھا۔ فون فوراً سے بجا، جس پر دلاب کے چہرے کی زردیاں اور بڑھی۔ یہ خود آن ہو گیا، اسے بیماری پڑ گئی ہے یار سچ میں۔ دلاب فون کو دیکھتے دہائی دینے لگا، جبکہ حریم اسے بازو سے جکڑتے اپنے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ باورچی خانے میں کام کرتی ملازمہ جو پہلے رمینہ خان کی قسمت پر رشک کرتی تھی، اب حریم خان کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ سچ میں خان جیسا شوہر خدا سب بیویوں کو دے۔ ہمارے مرد تو ہم اکیلیوں سے محبت نہیں کرتے، اور یہ دو کے ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ بختو نے تعصب بھری ٹھنڈی سانس بھرتے کہا تھا، جس پر ساتھ کھڑی ملازمہ نے فوراً سے سر کو ہاں میں ہلا ڈالا۔ کون ہے؟ اندر آ جائے۔ گرم شال اپنے شانوں پر رکھتے محمل بلند آواز میں بولی، جس پر دروازے پر دستک دیتی نوری اندر داخل ہوئی۔ نظریں آئینے کے سامنے کھڑی محمل قریشی پر پڑتے ہی تحیر سے پھیلی تھیں۔ وہ زرد رنگ کے خوبصورت کامدار جوڑے میں ملبوس تھی۔ سوٹ کا کھلا کھلا رنگ اس پر متضاد سرخ و سفید، چہرے پر سے جگمگاتی نیلی آنکھیں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھیں۔ نوری اسے خاموش نظروں سے سراہتی، دل ہی دل میں اس کی جانے کتنی ہی بلائیں لے گئی، جس کے ہونٹوں پر خوبصورت مدھم سی مسکراہٹ تھی، جو غالباً اس کے سردار ہی کی مرہون منت تھی۔ بی بی جی آپ کو سردار سائی نیچے بلا رہے ہیں، نوری نے مسکرا کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ محمل نے چونک کر اسے آئینے سے ہی دیکھتے سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا میں آتی ہوں، محمل مدھم لہجے میں کہتی اب سنگھار میز پر بڑے خوبصورت کنگن اٹھاتے اپنی کلائیوں میں پہننے لگی۔ اسحاق آغا شاہ کی طرف سے تحفے میں ملے یہ خوبصورت کنگن اس کی کلائیوں پر جچ رہے تھے۔ تیاری مکمل ہوتے ہی وہ پورے اعتماد کے ساتھ مڑ کر قدم دروازے کی سمت بڑھا گئی۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ لاؤنج میں اسی سمت آتے حفیظ قریشی اور اپنی ماں پر پڑی۔ بابا! لبوں پر ہلکی سی سرگوشی نما سی آواز نکلی تھی۔ نیلی خوبصورت آنکھوں میں روشنیوں کے جگنو چمک رہے تھے۔ وہ عجلت میں مگر بڑی احتیاط سے سیڑھیاں عبور کرتی نیچے آئی۔ تبھی حفیظ قریشی کی نگاہ اپنی بیٹی پہ پڑی تھی۔ کنول خان نم نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی، جسے اس جوڑے میں پہچاننا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اماں! محمل کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی تھیں۔ ان دونوں کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر وہ بھاگ کر ان تک پہنچی، ان کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ کنول بیگم کی بیٹی کا سر تھاما ماتھا چومتے اسے سینے سے چھپا گئی۔ کتنا سکون ملا تھا دل کو اسے بحفاظت اور تندرست دیکھ کر۔ وہاں اسحاق آغا شاہ ان کے پیچھے ہی بھاری قدموں سمیت اندر داخل ہوا۔ ایک نگاہ محمل اور ان دونوں پر ڈالے، وہ پشت پر ہاتھ باندھے ہلکا سا مسکرایا۔ محمل حفیظ قریشی کے سینے سے لگے آنکھیں سکون سے موند گئی۔ مان قدموں کی آہٹ پر اسحاق نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا، جہاں آغا جان غیظ و غضب کی سرخیاں سمیٹے سبز آنکھوں سے وحشت ناک تاثرات لیے حفیظ قریشی اور کنول بیگم کو سپاٹ چہرے سے دیکھ رہے تھے۔ تمہاری اتنی جرأت جو میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے اس حویلی میں قدم رکھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ ان کے قریب آتے بلند آواز میں دھاڑے۔ نوری جو محمل کے لیے دل سے خوش ہوئی تھی، اب آغا جان کو دیکھ کر اس سمت سبھی ملازماؤں نے منہ پر ہتھیلیاں جمائیں اس منظر کو دیکھا۔ نفیسہ شاہ نماز ادا کرتی آغا جان کی دھاڑ پر عجلت سے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھیں۔ ایک نگاہ محمل کو دیکھ کے انہوں نے حفیظ قریشی کو دیکھا، جن کے سینے سے محمل لگی کھڑی تھی۔ یقیناً وہ محمل کے ماں باپ ہی تھے۔ اسحاق لب بھیجے سنجیدگی سے ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ محمل میری بیٹی ہے آغا جان، کوئی کاغذ کی بے جان گڑیا نہیں، جسے اتنے سال سینے سے لگا کر پال پوس کر آپ کے حوالے کرنے کے بعد میں بھول جاؤں۔ حفیظ قریشی ان کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں گویا ہوئے۔ وہیں آغا جان کے چہرے کا رنگ ان کے دو بدو جواب دینے پر بدلا۔ بھولو مت، تم کس سے زبان درازی کر رہے ہو حفیظ؟ تم ایک معمولی کسان ہو، اور یہ حویلی ہماری ہے۔ ہماری بیٹی اب ہمارے آقا کے نکاح میں ہے، تمہاری بیٹی اب ہمارے آقا کے نکاح میں ہے، اس لیے اب ہم چاہیں گے تو ہی تم سے ملے گی، ورنہ نہیں۔ آغا جان کا لہجہ کافی روب دار تھا، چہرے کی سرخی ان کے اندر اٹھ رہی تھی، ابال کو عیاں کر رہی تھی۔ محمل سہمی ہوئی نگاہوں سے اسحاق آغا شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ آغا جان اس کے ماں باپ کو بے عزت کریں، وہ بھی یوں سرعام۔ اس کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی، اسحاق کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی۔ وہ تو محمل کے لیے ایک لفظ نہیں سنتا تھا، آج اس کے ماں باپ کے لیے کیسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ غلط، بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ آغا جان، میں اب آپ کے گاؤں کا کوئی معمولی کسان نہیں رہا۔ حفیظ قریشی نے بڑے مان سے گردن اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جن کے چہرے پر غصہ اور الجھن دونوں تھی۔ میں اجمیر پور گاؤں کے جمال الدین قریشی کا بڑا بیٹا ہوں۔ حالات اور خاندان والوں نے مجھے اس گاؤں میں اپنے پناہ لینے پر مجبور ضرور کیا تھا، مگر میرا حسب نظم نہیں مٹا سکا کوئی بھی۔ میں آج بھی اجمیر پور گاؤں کے قریشی کا بیٹا ہوں، جن کی شہرت سے ایک زمانہ واقف ہے۔ آغا جان غالباً جمال الدین قریشی کو جانتے تھے، جبھی ان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر حفیظ قریشی مبہم سا مسکرائے۔ خدا نے آج مجھے میرا گھر، میرا مقام اور مرتبہ واپس لوٹا دیا ہے۔
اسی لیے میں آپ سب کو یہ باور کرانے آیا ہوں کہ آج کے بعد میری بچی پر کوئی تانا نہ کسے۔ وہ کسی ملازم کی بیٹی نہیں بلکہ جمال الدین قریشی کی پوتی اور میری بیٹی ہے۔ اب کی بار انہوں نے نظریں گھما کر نفیسہ شاہ اور سمینہ شاہ کی طرف دیکھا تھا، جو حیرت سے سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسال کے چہرے پر سکون کی گہری پرچھائیاں رقم تھی۔ سیماب آفندی ایک کونے میں لگی اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں محمد قریشی کا عکس تھا، بالکل واضح اور صاف۔ محمد قریشی بے حیرت و بے یقینی سے اپنے بابا اور اماں کو دیکھ رہی تھی۔ کنول بیگم نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تو محمل کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی پہلی جو ظلم آپ نے مجھ پر اور میری بیٹی پر ڈھایا چاہتا تو سب سے پہلے جرگے میں جاتا، مگر مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے آغا جان۔ آغا جان دھواں اڑاتے چہرے سمیت اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ شاید اب یہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ محمد قریشی کسی غریب کسان کی بیٹی نہیں، ایک اونچے حسب و نسب سے تعلق رکھنے والی قریشی کی بیٹی تھی۔ میں آپ کا شکر گزار اس لیے ہوں کیونکہ آپ نے اسال آغا شاہ جیسے مرد کے لیے میری محمل کو چنا۔ وہ مسکرا کر اسال کو دیکھنے لگے۔ اسال ان کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت اور مان محسوس کرتے دھیمی مسکراہٹ سے محمل کو دیکھنے لگا، جو اسے بڑے فخر سے دیکھ رہی تھی۔ آغا جان ایک نگاہ ان سب پر ڈالے، انہی قدموں سمیت پلٹ کر مردان خانے کی سمت بڑھ گئے۔ کیا کہتے، آج کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وقت نے ان کے منہ پر کرارا تھپڑ جڑا تھا کہ وہ ہوش تک بھول گئے تھے۔ اب آپ لوگ کھڑے رہیں گے یا بیٹھیں گے بھی؟ اسال کے پوچھنے پر حفیظ قریشی مبہم سب مسکرائے۔ ضرور بیٹھیں گے بیٹا، اتنی دور سے بیٹھنے ہی تو آئے ہیں۔ کنول بیگم نے مسکرا کر اس کے قریب جاتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ محمل مسکراتی نگاہوں سے اس کے صدقے واری جا رہی تھی، جو گاڑھے نیلے رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر براؤن چادر دونوں شانوں پر اوڑھے اپنی شاہانہ پرسنالٹی اسے زیر کر رہا تھا۔ اماں سائیں ادھر آئیں۔ دور کھڑی نفیسہ شاہ کو مخاطب کرتے وہ خود ہی ان کی سمت بڑھ گیا تھا۔ اماں، یہ محمل کے اماں اور بابا ہیں، اور آنٹی انکل یہ میری اماں سائیں۔ ان کے شانوں کو مضبوطی سے جکڑتے اسال آغا مسکرا کر ان کا تعارف کرانے لگے۔ میں خود بھی مبہم سا مسکرا کر نفیسہ شاہ کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ نفیسہ شاہ مؤدب سے لہجے میں بولی۔ انہیں ماہرخ کے غریب گھر سے ہونے پر کوئی گلہ نہیں تھا اور نہ ہی اب محمل پر، مگر محمل کا اونچے گھرانے سے ہونا ان کے دل کو سکون ضرور پہنچا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بہن، آپ کیسی ہیں؟ کنول بیگم نے مسکرا کر محمل کے خود سے لپٹائے بولا، جس پر نفیسہ شاہ ہلکا سا مسکرائی۔ انہیں بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود باورچی خانے کی سمت بڑھ گئی تھی، جبکہ اسال آغا شاہ اور حفیظ قریشی کسی ضروری بات کے سلسلے میں لاؤنج کی طرف چلے گئے۔ محمل کنول بیگم کا ہاتھ تھامے انہیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ اب تو اس لڑکی کا اسال آغا شاہ کی زندگی سے نکالنا ناممکن ہے۔ سیماب، میری مانو تو تم ساری امیدیں چھوڑ کر اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ۔ سمینہ شاہ سیماب کے سرخ چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نور کو فیڈ کرانے کے بعد وہ سارا روم اچھے سے سیٹ کر چکی تھی۔ بھوک کی شدت سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، ویسے بھی وہ بھوک کی بہت کچی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ ویسے ہی کچھ نہ کچھ کھانے کی عادی تھی۔ اب بھی زرار کے 2 سے 3 سوٹ پریس کرتے وہ الماری سے ہینگ کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکلی۔ کچن میں جاتے وہ کھانے کے لیے کچھ ہلکا پھلکا سا ڈھونڈنے لگی۔ دن کا 1 بج رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ بالوں کا رف سا جوڑا بناتے نعمت نے دوپٹہ اچھے سے کور کرتے حجاب اسٹائل میں لپیٹتے ہاتھ سنک سے واش کیے۔ تھوڑی سی مشقت کے بعد اسے نوڈلز کا پیکٹ مل گیا۔ فرائنگ پین کو گیس پر چڑھاتے وہ اب پوری توجہ سے اپنے کام میں جٹ گئی۔ اچانک دھڑام کی زوردار آواز سے سنائی دی۔ بے ساختہ ہی نعمت کی چیخ بلند ہوئی۔ گیس آف کرتے وہ بھاگ کر کھڑکی کی طرف گئی تھی۔ باہر سے مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کھڑکی پر ہاتھ مارتے نعمت نے اوس صاف کی۔ باہر کا منظر کسی حد تک صاف ہوا تھا۔ بندوق تھامے ایک کونے میں کھڑا ایک گارڈ اچانک سینے پر گولی لگنے کے سبب منہ کے بل پیچھے کی طرف برف میں جا گرا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی نعمت کی سیاہ آنکھوں میں خوف اترا۔ وہ منہ پر ہاتھ جمائے ساکت بت کی مانند باہر کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مان ایک زوردار آواز سنائی دی۔ نعمت کا پورا وجود ڈر اور وحشت کے زیر اثر کپکپا اٹھا۔ دماغ نے ڈر کے سبب کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لرزتی ٹانگوں سمیت کچن سے باہر نکلی، ایک نظر دروازے پر ڈالے جسے مسلسل باہر سے توڑنے کی کوشش جاری تھی۔ سیاہ آنکھوں میں خوف و ہراس گہرا ہوتا گیا تھا۔ پاشا لبوں پر ایک ہلکی سی سرگوشی نما آواز نکلی۔ وہ ایک دم سے مڑتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جب اسے اپنے پیچھے دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گرتی پڑتی ڈر و وحشت سے نیلی پڑ رہی تھی، ہونٹ بری طرح سے کانپ لرز رہے تھے۔ اس نے جلدی سے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور بھاگ کر کوٹ تک پہنچی۔ کوٹ میں لیٹی اپنی معصوم بچی کو اٹھائے نعمت اسے سینے میں چھپا گئی۔ نور کمبل میں لپیٹی نور آئینہ کے سر کو چومتے وہ اسے خوف زدہ سی کیفیت میں اپنے سینے سے گرمائش دیتی بے بسی سے رو دی۔ قدموں کی آہٹ بہت قریب سے
سنائی دے رہی تھی۔ اے لڑکی دروازہ کھولو، ہمیں وہ بچی چاہیے، بس اس بچی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ دروازے کی کھٹکھٹاتے ایک ہٹا کٹا آدمی اپنی پوری قوت سے بولا۔ نعمت کا رنگ ایک لمحے میں پھک پڑا، وہ لوگ اس کی بیٹی کو لینے آئے تھے۔ یہ سنتے ہی پورا وجود ڈر سے کانپ اٹھا۔ نہیں، میں نہیں دوں گی، وہ پاگلوں کی طرح اپنا سر نفی میں ہلاتے نور کو خود میں اور بھی زیادہ مضبوطی سے قید کر گئی۔ وحشت زدہ سے بھیگے چہرے سمیت وہ پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی۔ اس وقت اسے اپنی بیٹی کی حفاظت کرنا تھی، وہ بھی ہر حال میں، مگر کمرے میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں تھی جہاں وہ نور کو چھپاتی۔ اس کی نظر اچانک کھڑکی پر پڑی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھی اور نور کا کوٹ نکالتے اس نے نرمی سے نور کو پیشانی چومتے اسے اچھے سے لپیٹتے کوٹ میں ڈالا۔ ایک کمبل اور کوٹ پکڑے وہ بھاگ کر کھڑکی کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے شوہر کو کھو چکی تھی، اب اپنی بچی کو نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ اتنی مضبوط تو ہرگز نہیں تھی، مگر ایک ماں اتنی مضبوط ضرور تھی کہ اپنی اولاد کی دشمنوں کی شر سے بچا سکے۔ باہر کا موسم انتہائی حد تک سرد تھا، برف باری کی شدت آگے سے کم تھی، مگر تاحد پھیلی نگاہوں تک دور دور تک صرف اور صرف برف ہی دکھائی دے رہی تھی۔ نعمت ہانپتے ہوئے ایک کونے کے ساتھ جا لگی، کوٹ کے پاس رکھتے وہ گھٹنوں کو بل بیٹھتی دونوں ہتھیلیوں سے برف کے بیچ کھڈا بنانے لگی۔ تھوڑی سی مشقت کے بعد وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، مگر اپنے جیتے جی اپنی بچی کو ان ظالموں کے حوالے ہرگز نہیں کرنے والی تھی۔ جب سے ہونٹ کچلتے وہ ہچکیاں بھرتے کپاتے ہاتھوں کوٹ اٹھائے کھڈے کے بیچ میں رکھ گئی۔ کمبل اچھے سے کوٹ پر اڑاتے نعمت بھاگ کر اب دوسری طرف سے اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی سے اندر پھلانگتے نعمت نے جلدی سے کھڑکی بند کرتے دروازے کو دیکھا جو بس ٹوٹنے کے قریب تھا۔ اچانک اسے موبائل فون کا خیال آیا۔ سرد پڑتے وجود کے ساتھ وہ بھاگ کر بیڈ کی طرف بڑھی۔ کانپتے ہاتھوں سے زرار کا نمبر نکالتے اس نے ڈائل کیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ زرار پاشا کی بھاری آواز اسپیکر پر سنائی دی، جسے سنتے ہی نعمت کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے اندر زندگی بھر دی ہو۔ پاشا، نم بھیگے لہجے میں اسے پکارتے وہ ہچکچی بھر گئی۔ زرار اس کی بھیگی آواز پر ایک دم سے بے چین ہوا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط تھی۔ نعمت، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ زرار پاشا خان کے لہجے میں بے قراری سی تھی۔ اس سے پہلے کہ نعمت کچھ جواب دیتے اچانک اس کے سر پر پیچھے سے ڈنڈا مارا گیا۔ نعمت کی ہلکی سی چیخ کے ساتھ یہ آواز حلق میں دب گئی۔ وجود ریت کی مانند بکھرے ہوئے فرش پر گرا تھا۔ نعمت، زرار کی دھاڑ موبائل سے باہر کی تک سنائی دے رہی تھی۔ موبائل کو ایک نظر دیکھتے ہوئے ایک آدمی نے اپنا پاؤں موبائل فون پر مارتے اسے خراب کر دیا۔ نعمت کا پورا وجود سن پڑ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی۔ نور، لبوں پر ہلکی سی سرگوشی نما آواز میں دہرایا۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا تھا۔ نعمت کو گھورتے وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ اے لڑکی، بتا کہاں چھپایا ہے تو نے اس بچی کو؟ وہ آدمی نعمت کو گردن سے جکڑتے بری طرح سے غرایا تھا۔ اس کے ساتھی پورے کمرے میں نور آئینہ کو ڈھونڈ رہے تھے جو انہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ سر، وہ بچی نہیں ہے یہاں۔ پورے کمرے میں تلاشی لینے کے بعد ان میں سے ایک نے اپنے سربراہ کو بتایا، جس نے غصے سے جبڑے بیچتے نعمت کے منہ پر پوری قوت سے تھپڑ جڑا۔ نعمت کا ہونٹ بری طرح سے پھٹ گیا، آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ بول سالی، کہاں ہے وہ بچی؟ اب کی بار اس کے دوسرے گال پر بھی ویسے ہی تھپڑ مارتے وہ اسے بالوں کو پوری قوت سے جکڑتے اسے زمین سے اونچا کر گیا تھا۔ نعمت کے سسکیاں اور درد بھری آہٹیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بولتی کیوں نہیں؟ کہاں ہے وہ بچی؟ نعمت کا رخ اپنی طرف کرتے وہ بری طرح سے دھاڑا۔ نعمت نے سوجے چہرے سمیت سر اٹھایا۔ بمشکل سے اپنی آنکھیں کھولتے اس بھدے سے آدمی کو دیکھ کر سر نفی میں ہلایا، جس پر اس آدمی کے پورے وجود میں شرارے سے پھوٹ پڑے۔ وہ نعمت کے بے جان وجود کو گھسیٹتے ایک دم سے اس کا سر دیوار پر مار گیا۔ خون کی ایک لکیر سے اس کے ماتھے سے بہتے پورے چہرے کو بھگو گئی۔ اس کے بعد میں وہ آدمی رہا نہیں تھا۔ بری طرح سے اس کے سر پر وہ دوبارہ سے دیوار پر مارتے اس نے غصے سے کھولتے نعمت کو بے ہوش ہو رہے وجود کو زمین پر دے مارا۔ ایک سرد نگاہ نعمت پر ڈالتے وہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے نعمت نے اپنے سوجی آنکھ بمشکل سے کھولتے اس آدمی کو دیکھا جو کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کھڑکی کھولتے اس نے ایک نظر باہر ڈالی، مگر باہر کی طرف کچھ دکھائی نہیں دیا۔ سر، مجھے لگتا ہے وہ زرار پاشا اس بچی کو اپنے ساتھ لے گیا، ہمیں نکلنا چاہیے، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی، وہ آتا ہی ہوگا واپس۔ اپنے ساتھی کی آواز پر اس کا باس ایک دم سے مڑا۔ زرار پاشا خان پر آیا سارا غصہ اب اس نعمت پر تیز چڑھا گیا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ اسے زندہ گاڑ دوں، مگر اسے چھوڑ کر جانا پڑا ہے کیونکہ جب تک وہ بچی نہیں ملتی ہم کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ چلو یہاں سے، ہمیں نکلنا ہوگا، پہلے سے
ہوگا نکلنا ہوگا یہاں سے۔ وہ اب سرد لہجے میں اس کو حکم دیتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی اس کے پیچھے ہی ٹینٹ سے باہر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے نعمت رینگتے ہوئے کھڑکی کی سمت بڑھ گئی۔ پورا وجود خون سے لت پت ہو رہا تھا۔ سر میں آئی گہری چوٹوں کے سبب اب اس کا دماغ سن پڑ رہا تھا، مگر نور آئینہ کی وجہ سے اس کے ہوش ابھی تک بحال تھے۔ بمشکل سے کھڑکی کے باہر کودتے وہ برف پر رینگتے ہوئے اب دوسری دیوار کی طرف بڑھی تھی۔ دور سے ہی اپنی بچی کو سلامت دیکھ کر پورے وجود میں سکون سا اترا تھا۔ وہ بمشکل سے اپنے سوجی آنکھوں کھولتے کوٹ تک پہنچی۔ کمبل ہٹائے اس نے کانپتے ہونٹوں سے کوٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک دم سے سارا وجود سن پڑنے لگا، دماغ کی رگیں ایک دم سے ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اچانک وہ کوٹ سے لپٹی وہیں بھی ہوش کھو گئی۔ خون سے لت پت وجود پر گزرتے لمحے کے ساتھ سرد پڑتا گیا۔ اماں سائیں آپ آج میرے پاس ہی رہ جائیں نا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ کار پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھتی کنول بیگم سے چپکتے محمل نم لہجے میں بولی۔ کنول بیگم نے سرد آہ بھرتے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اب ان کی واپسی پر اداس تھی۔ میری جان ہم رک جاتے ہیں مگر فی الحال کے لیے ہمارا جانا ہی بہتر ہے۔ جب تم خیر سے ٹھیک ہو جاؤ گی تو پھر ہم تمہیں اور اپنے ناتی کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ تب اسحاق بیٹا کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں اسحاق؟ کنول بیگم محمل کو خود سے لگاتی سامنے کھڑے اسحاق سے مخاطب ہوئی، جس نے مبہم سا مسکراتے سر اس بات میں ہلا ڈالا۔ حفیظ قریشی اور کنول بیگم ان سے ملتے حویلی سے روانہ ہو گئے۔ اسحاق محمل کو کمرے میں بھیجتے اپنے تیز تیز قدم اٹھاتے نفیسہ شاہ کے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ آگا کچھ خبر ملی میری بچی کی؟ کب لاؤ گے تم نعمت اور نور کو؟ اس کا پہنچنا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کا بازو مضبوطی سے جکڑتے نم بھیگے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ اماں سائیں آپ بے فکر رہیں، میری بات ہوئی ہے حویلی۔ نعمت اپنے شوہر کے ساتھ ہے، وہ جیسے ہی واپس آئیں گے میں خود نعمت اور نور کو گھر لاؤں گا آپ سے ملوانے۔ اسحاق انہیں خود سے لگاتے چھوٹی تسلیاں دینے لگا۔ آج صبح سے وہ کوئی چوتھی بار نعمت کا پوچھ چکی تھی۔ ویسے تو وہ نعمت کے لیے خوش اور مطمئن ہو چکی تھی، مگر آج صبح سے ان کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ عجیب طرح کے خیالات دل کو بے چین کر رہے تھے۔ آپ نے دوا لی؟ اسحاق انہیں بستر تک لے جاتے آہستگی سے بیڈ پر بٹھایا۔ نہیں میں لے لوں گی، بھیگی آنکھوں کے گوشے دوپٹے کے کونے سے رگڑتے وہ بھاری آواز میں بولی۔ اسحاق لب بھیجتے مڑا تھا ٹیبل پر پین کلر اور گلاس میں پانی اڈیلتے وہ انہیں زبردستی دوا دے کر کمفرٹر اچھی طرح سے ان پر اڑاتے باہر نکلا۔ دروازہ باہر سے بند کرتے اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ آج محمل کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا، مگر فی الوقت وہ اسے نعمت اور نور کو تلاش کرنے جانا تھا۔ تذبذب میں وہ اپنی ہلکی بڑی بیرٹ کو سہلاتے وہ ایک نظر اپنے کمرے کی طرف دیکھتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا جب اچانک محمل اس کے سینے سے آ لگی۔ اسحاق ایک پل کو فریز سا ہوا، وہ بہت کم اس کے نزدیک آتی تھی اور یہ لمحات اسحاق آغا شاہ کے خاص ہوتے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سائی، جو کام اتنے سالوں سے میرے نانا جان زارون لالا کوئی بھی نہیں کر سکا وہ آپ نے اتنی آسانی سے کر دیا۔ محمل کی آواز میں اس کی خوشی جھلک رہی تھی۔ اسحاق بغور اس کے منہ سے نکلتے الفاظ کو سن کر جلن سے سرخ پڑتے آنکھوں کو ایک پل کو میچتے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں نے ایسا بھی کوئی انوکھا کام نہیں کر دیا میری جان؟ شدید پریشانی میں بھی اسے اب بالکل محبت اور نرم لہجے میں پکار رہا تھا، جو اس کے کردار کی خاصیت تھی۔ انوکھا نہیں مگر بڑا تو ہے نا۔ بابا بتا رہے تھے آپ کی ایک دھمکی پر ان کے سب بھائیوں نے ان کے حصہ واپس لوٹا دیا، ہمارا گھر زمین جائیداد سب کچھ۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا ہم سچ مچ میں اتنے امیر ہیں۔ محمل کے لہجے میں بچوں جیسی خوشی جھلک رہی تھی۔ سال اس کے انداز پر مبہم سا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا محمل واقعی میں نہیں جانتی اپنے بابا کے اتنے بڑے خاندان کو، وہ بس سرسری سا ہی جانتی تھی کہ اس کے چچا لوگوں نے ان کا سب کچھ ہڑپ کر لیا تھا۔ اب تو تم بالکل میرے مقابلے کی ہو گئی ہو سائیں کی جان، اب خیال کرنا پڑے گا مجھے۔ سیاہ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اسے شریر نظروں سے دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا، جس پر محمل نے آنکھیں نچاتے اچھا میری بات سنو، مجھے ایک ضروری کام سے نکلنا ہے، ہو سکتا ہے واپسی پر 1-2 دن لگ جائیں، میں ڈاکٹر کو فون کر دوں گا، وہ حویلی آ کر تمہارا چیک اپ کر لیں گی، مگر یاد رہے تم کسی بھی ملازمہ کا لایا کچھ نہیں کھاؤ گی، صرف اور صرف اماں سائی کا لایا کھانا کھاؤ گی۔ اسحاق کی سنجیدگی سے کہتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اوکے میں نہیں کھاؤں گی کچھ بھی۔ وہ زور و شور سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ یہی سال اس کی انداز پر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ محمل قریشی نے اسے کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا، کبھی
کبھی اس سے سوال جواب نہیں کیے تھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے اور کب لوٹے گا۔ اس کی یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اسحاق آغا شاہ کو اس کا گرویدہ بناتی جا رہی تھی۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ ایک آخری بار اسے سینے سے بھیجتے وہ کئی لمحے آنکھوں مندے سکون خود میں اتارتا رہا۔ پیشانی پر بوسہ دیے وہ انہی کپڑوں میں باہر نکل گیا۔ محمل اس کے جاتے ہی تیزی سے بالکونی کی طرف بڑھی تھی۔ سیاہ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ کی طرف گامزن تھی۔ محمل آنکھوں سے اوجھل ہونے تک اس کی گاڑی کو دیکھتی گہری سانس بھرتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ نعمت شاہ کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، چہرے پر بہتا خون اب سردی کی وجہ سے جم گیا تھا۔ زرار پاشا خان کی جیپ اونچے نیچے رستوں سے ہوتی ٹینٹ کے سامنے رکی۔ بیلٹ پر لگی گن نکالتے اس نے محتاط سے انداز میں نظریں گھمائیں۔ ایک طرف لاشوں کا ڈھیر پڑا دیکھ کر ذہن میں کسی انہونی کے خوف سے دھماکہ سا ہوا۔ وہ زارون سکندر خان کو پہلے ہی فون کر چکا تھا، اسے سمجھنے میں دیری ہوئی تھی۔ رمینا خان زرار پاشا خان پر نہیں بلکہ اس کی فیملی پر حملہ کرنے والی تھی۔ وہ پھر سے اس کی چال کو سمجھنے میں چونکا تھا۔ شہد رنگ لہو ہو رہے تھے، آنکھوں کو میچتے وہ شدت ضبط سے دانت پیس کر تیز تیز قدم اٹھاتے اندر بڑھا۔ ٹینٹ کا بے حال دروازہ دیکھ کر اس کے قدموں ایک پل کو تھمے تھے۔ گردن بے اختیار نفی میں ہلاتے وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ نعمت دیکھو میں آیا ہوں۔ نوری اپنی آنکھوں میں بہتے اشکوں کو ہتھیلی سے رگڑتے وہ بچوں کی طرح ان دونوں کو آواز دے رہا تھا۔ کیسے ہنستا مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا وہ انہیں۔ ان کی رپورٹ کے مطابق رمینا خان زرار پاشا خان کی گاڑی پر حملہ کروانے والی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زرار خود اس کی نظروں میں آنے کے لیے اس جگہ سے دور واپس چلا گیا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جن دو زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل رہا تھا، رمینا خان کی نظریں انہی پر ٹکی تھی۔ نوری میری جان دیکھو بابا آئے ہیں۔ نور نعمت اپنے روم کی ہر بکھری چیز کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی کو نظروں کے سامنے نہ ہونا ان چند ہی لمحوں میں اسے بے جان کرتا جا رہا تھا۔ بھیگی سرخ آنکھوں میں بس ایک ہی صدا تھی کہ کسی طرح وہ دونوں صحیح سلامت اسے مل جائے۔ اچانک اس کی نظر فرش پر گرے خون کے قطروں پر پڑی تھی۔ زرار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ ڈالا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گرتے اپنے کانپتے ہاتھ سے اس خون کو چھونے لگا۔ خانم دیکھو مجھے ایسا مذاق بالکل بھی نہیں پسند۔ مجھے معلوم ہے تم کل کی طرح نوری کو ساتھ لے کر چھپ گئی ہو۔ دیکھو میں ہار گیا، باہر آ جاؤ پلیز۔ وہ اب پورے کمرے میں نظریں دوڑاتے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بولا تھا۔ نعمت شاہ اور نور آئینہ اس کی زندگی نہیں اس کی روح میں بسنے لگی تھی۔ ان دونوں کی غیر موجودگی اس لمبے چوڑے ہٹے کٹے خان کو رلا گئی تھی۔ وہ ہمت کرتا اٹھا تھا، پورے ٹینٹ کا ایک ایک کونا کھدرا اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں پاگلوں کی طرح چیزوں کو پٹک رہا تھا، مگر وہ دونوں کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ نا امید ہوتے زمین پر نڈھال سی حالت میں دو زانوں بیٹھ گیا۔ نہیں مجھے وہ چاہیے، ہر حال میں میں ڈھونڈوں گا ان کو۔ وہ ہمت باندھتے پھر سے خود کو تسلیاں دیتا اٹھا۔ اب کی بار اسے سارا کمرہ تلاشتے اس کی نظر اچانک کھڑکی کی طرف اٹھی۔ وہ بھاگ کر کھڑکی تک گیا۔ کھڑکی کے سفید حصے پر خون کے رنگ سرخ دھبے واضح تھے، جنہیں دیکھتے ہی زرار پاشا کا دل بند پڑا۔ وہ عجلت میں باہر کی طرف چھلانگ لگاتے اب باہر دیکھنے لگا۔ برف سے اٹی سفید چادر میں اسے دور دور تک کہیں بھی نور اور نعمت نہیں دکھائی دی۔ وہ کھڑکی کے سمت واپس بڑھا، پھر کسی خیال کے تحت وہ ایک دم سے رکا۔ قدم موڑتے وہ ٹینٹ کی دوسری طرف دیوار کی طرف بڑھا تھا۔ اس حصے کی طرف بڑھتے ہی اس کی نگاہ نعمت شاہ کے بے ہوش وجود پر پڑی۔ نعمت وہ پاگلوں کی طرح اسے دیوانہ وار دیکھتے اندھا دھند اس سمت بھاگا۔ کمر کے گرد حصار باندھے اس نے ایک دم سے نعمت کا رخ پلٹا تو نعمت شاہ کے سوجے چہرے پر جا بجا لگے خون کے نشانات دیکھ کر اس کا دل حلق میں اٹکا۔ بے بسی سے اسے دیکھتے وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس بکھیرتے اسے پکارنے لگا، نعمت آنکھیں کھولو نعمت۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ اس نازک سے بے جان کو اپنی اس حال کی یہ حالت اس کے خود کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ کمبل میں لپٹے کوٹ پر پڑی جس پر اب تک نعمت کی گرفت سخت تھی۔ زرار سمجھ گیا وہ نور کو یہاں چھپا کر گئی تھی۔ بے ہوشی میں بھی وہ اپنی اولاد کے لیے حساس تھی۔ وہ کرب سے اپنے ہونٹوں کو بری طرح سے کچلنے لگا۔ نوری نعمت کی گود میں اٹھاتے وہ کوٹ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں تھامے بے جان قدموں سمیت ٹینٹ کی سمت بڑھ رہا تھا۔ خود پر غصہ، شرمندگی اور اہانت اس قدر تھی کہ اس کا سر بے بسی سے جھک گیا تھا۔ نعمت شاہ
کو اس حالت میں دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اصل موت کیا ہوتی ہے، اصل جدائی کیا ہوتی ہے۔ وہ لڑکی اتنی کم عرصے میں اس کے اعصابوں پر کسی دیمک کی طرح سوار ہوتی گئی تھی، اور زرار پاشا خان ان سب احساسات سے بالکل لا تعلق انجان رہا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب اپنے آپ میں اپنا کچھ باقی نہ بچا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ ڈور کھولتے اس نے ہاتھ بڑھاتے، ڈرائیونگ سیٹ پر کوٹ رکھتے، پھر نعمت کو نرمی سے سیٹ پر منتقل کرتے اس نے بے بسی سے لب کچلتے سیٹ بیلٹ اسے پہنایا۔ ڈرائیونگ سیٹ تک جاتے اس نے نرمی سے نور آئینہ کو کوٹ سے نکالتا ہاتھ بڑھاتے سرخ چہرہ سمیت اس کا ٹیمپریچر چیک کیا جو قدرے نارمل تھا۔ ابھی ٹھنڈ کا زیادہ اثر نہیں ہوا تھا، مگر وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اپنی شال کو کمر سے کندھے تک باندھتے اس نے نور کے سوئے ہوئے وجود کو چومتے ہوئے چادر میں ڈالا اور اب جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ نعمت شاہ کی سانسیں سست پڑتی جا رہی تھیں اور زرار پاشا خان کو اس سے ہر حال میں بچانا تھا، پھر چاہے اسے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ کچھ خبر ملی؟ باکرا ہائی وے کی طرف گاڑی موڑتے اسال نے موبائل فون پر باکرا کی کال دیکھتے جلدی سے پک کرتے موبائل فون کان سے لگایا۔ اسال، میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ دن کے ٹائم زرار پاشا خان کو اجمیر پور گاؤں میں دیکھا تھا، اس کے بعد سے اس کی کچھ خاص خبر نہیں۔ تم فکر مت کرو نعمت، آپ ہی ٹھیک ہوں گی۔ باکرا اسال کا دوست اور پولیس آفیسر بھی تھا۔ اسال نعمت کے سلسلے میں اس سے مسلسل رابطے میں تھا اور باکرا کے کہنے پر اس نے ساحر شاہ اور ماہ رخ افندی کے ایکسیڈنٹ کیس ری اوپن کروایا تھا۔ اگر زرار پاشا یہاں اپنے گاؤں میں آیا تھا تو یقیناً اس کی حویلی والے جانتے ہوں گے وہ کہاں ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح زرار تک یہ اطلاع بھیجنی ہے کہ نعمت اور نور کی جان خطرے میں ہے۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے اسال نے سنجیدگی سے سرخ چہرے سمیت کہا، جس پر دوسری سمت باکرا نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا کرو تم ان کی حویلی جاؤ، اس کا بھائی زارون بھی اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے، شاید وہ جانتا ہو کہ زرار پاشا کس جگہ پر ہے۔ تب تک میں اپنی طرف سے انہیں آس پاس ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باکرا نے مزید کہتے کال کاٹ دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب اسال آغا شاہ کا موبائل فون دوبارہ سے بجا۔ اسال نے موبائل نکالتے کال دیکھی، روپ شاہ کالنگ لکھا ہوا تھا۔ ہیلو روپ، اسال نے متفکرانہ لہجے میں اسے پکارا تو دوسری طرف سے روپ شاہ کی ہچکیاں بلند ہوئی تھی، جس پر اسال کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے۔ گاڑی ایک سمت روکتے اس نے اضطراب سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ لالا، میں سن رہا ہوں میرا بچہ، بولو کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو، کیا بدر نے کچھ کیا ہے؟ اسال نے شائستگی سے اسے پچکارتے ہوئے پوچھا۔ روپ شاہ نے شاید پہلی دفعہ اسے روتے ہوئے کال کی تھی۔ شایان شاہ نے اسے اتنے سال اذیتیں دی مگر پھر بھی روپ نے کبھی اپنے لالا کو بنک تک نہیں پڑنے دی تھی، اور اب جب وہ خود سے آگے بڑھی تھی تو اسال اسے حوصلہ دینا چاہتا تھا تاکہ وہ آگے بھی اپنی پریشانی اپنے بھائی سے شیئر کرتی رہے۔ لالا عالم کا کچھ نہیں کہا، وہ کل رات سے گھر نہیں لوٹا، اس کا دوست بھی آیا تھا، وہ یونیورسٹی ہی نہیں گیا، موبائل فون بھی بند آ رہا ہے ان کا۔ لالا آپ آ جائیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، روپ نے رونے کی شدت سے بھیگی آواز میں کہا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ بدر عالم شاہ کی گمشدگی کسی بھی بڑے خطرے کی نشاندہی ہی تو تھی۔ روپ تم رونا بند کرو، میں راستے میں ہی ہوں، 1 گھنٹے تک میں تمہارے پاس ہوں، فکر مت کرو میری گڑیا، میں بدر کو ڈھونڈ لوں گا، اوکے؟ اسال نے اسے نرمی سے سمجھایا، جس پر وہ اوکے کہتے کال کاٹ گئی۔ موبائل فون ڈیش بورڈ پر رکھتے وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرا گیا۔ ایک دم سے اسے اپنے اطراف سے اندھیرا سا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ محمل کی جان اپنے ہی حویلی میں خطرے میں تھی، وہ اسے باہر سے محفوظ کر بھی لیتا مگر حویلی میں بستے لوگوں سے اسے زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ نعمت شاہ اور نور کی جان خطرے میں تھی کیونکہ ساحر شاہ کا ایکسیڈنٹ نہیں قتل کیا گیا تھا، اور اب اس کی بہن اور بھانجی پر خطرہ منڈلا رہا تھا۔ روپ شاہ پریگننٹ تھی، اتنے سالوں بعد اللہ نے اس کی بہن کی گود خوشیوں سے بھری تھی۔ بدر عالم شاہ اسے اسی دن اطلاع دے چکا تھا مگر ساتھ ہی باقی سب کو بتانے سے انکار بھی کیا تھا، اور اب روپ ایسی حالت میں ایک پرائے شہر میں تھی۔ اسال سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کس کے پاس جائے، کسے محفوظ کرے۔ گہری سانس بھرتے اس نے عجلت میں موبائل فون اٹھاتے باکرا کا نمبر ملایا۔ ہاں بولو اسال، کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ باکرا کی متفکرانہ آواز اسپیکر سے ابھری۔ ہاں باکرا، میں حویلی نہیں جا پاؤں گا، تم ایسا کرو کہ تم خان حویلی جا کر زارون سکندر سے ملاقات کر لو اور جو بھی اطلاع دے مجھے وقت پر انفارم کر دینا۔ فی الحال مجھے کسی اور کام سے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے اسال، میں تمہیں مل کر اطلاع دیتا ہوں، باکرا سنجیدگی سے کہتے کال کاٹ گیا تھا۔ روپ کے پاس کسی غیر مرد کو بھیجنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جبھی باکرا کو حویلی جانے کا کہہ کر وہ خود روپ شاہ کی حویلی تک کی طرف نکلا۔
بھاری ہوتے سر پر ہاتھ رکھتے اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ آنکھیں بوجھ سے بھاری پڑ رہی تھی۔ کچھ پل آنکھیں موندنے کے بعد اس نے چٹ لیتے آنکھیں کھولتے چھت کو دیکھا۔ دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ گلمیر خان کو اپنی حویلی سے نکلنا، اس کے بعد 2 عورتوں کا خود کو یوں بے ہوش کرنا، سب کچھ یاد آتا گیا۔ نہیں، زرد پڑتی رنگت کے ساتھ وہ بے اختیار چیختی ہوئی بیٹھ سے اٹھی تھی۔ ایک دم سے پورے بدن میں خوف سرایت کرنے لگا تھا۔ سنہری آنکھیں خوف سے گہری پڑتی گئیں۔ آہٹ پر گلمیر خان خود کو چادر میں لپیٹے پیچھے کی کھسکتے اپنے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ نظریں اٹھائے سامنے، خوفزدہ سی نگاہوں سے سامنے کی سمت دیکھا، جہاں شاور لے کر اپنے سیاہ سلکی بالوں میں ہاتھ چلاتا زارون سکندر خان واش روم سے نکلا تھا۔ ماتھے پر پٹی ہٹا دی گئی تھی جس پر موجود زخم مندمل ہو رہے تھے۔ وہ گہرے ٹراؤزر میں شرٹ لیس ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کر رکا۔ پرفیوم اٹھایا اس نے، خود پر اسپرے کی، جب اچانک اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ دائیں ہاتھ پر موجود پرفیوم کی شیشی پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ سر جھکائے اس نے سینے پر چپٹی گلمیر خان کو دیکھا۔ آنکھوں میں خمار کی جگہ سرد مہری بڑی تھی۔ چہرے کے تاثرات ہر درجہ سپاٹ ہوئے تھے۔ جبڑے بھیجے اس نے شانوں سے جکڑتے گلمیر خان کو ایک دم سے خود سے دور کر دیا، جو آنکھیں کھولتے اسے بے یقینی اور ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ مس گلمیر خان، مجھے ریڈی ہونا ہے، پیچھے ہٹو۔ وہ نظریں اس حسین نین کٹوروں میں گاڑے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ گلمیر خان کا دل گھبرایا تھا۔ جس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ محبت جیسی نرم گرم جذبے دیکھے ہوں، جس کے چہرے پر اپنے لیے سکون دیکھا ہو، آج وہ آنکھیں، وہ چہرہ اسے بالکل بیگانہ لگ رہا تھا۔ اتنے مہینوں کے بعد اسے زارون سکندر خان سے پھر سے وہی ڈر، خوف محسوس ہوا تھا جو اسے بچپن سے اس کے نام، اس کی ذات سے ہوتا آیا تھا۔ محسوس ہوا تو تھا جو اسے بچپن سے اس کے نام، اس کی ذات سے ہوتا آیا تھا۔ خان، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ بے اختیار جھکتی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے رگڑتے وہ معصومیت سے مستفر ہوئی۔ زارون سکندر خان کی بے اعتنائی اسے مار رہی تھی۔ اس شخص کا روٹھ جانا گویا جان جانے کے مترادف تھا۔ نہیں گلمیر خان، میں ہوتا کون ہوں تم سے ناراض ہونے والا؟ تم جاؤ، اپنی مرضی کرو، جہاں دل چاہے وہاں جاؤ، جو جی میں آئے وہ کرو، میں تمہاری زندگی میں اہمیت نہیں رکھتا۔ اب کی بار ہاتھ پر پکڑا برش پوری قوت سے ڈریسنگ پر پھینکتے وہ جبڑے بھیجتے ہوئے دبے دبے انداز میں غرایا۔ گلمیر خان اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ گئی۔ آنکھوں ایک دم سیاہ پڑ گئی تھی۔ چہرے پر گھلتی زردیاں دیکھ کر زارون آنکھیں میچتے گہری سانس بھر کر اس سے دور ہوا۔ یو نو واٹ گلمیر خان، تم ہر بار مجھ پرس کرتی ہو، بنا پوری بات کا علم ہوتے ہوئے بھی مجھے بہت کچھ سناتی ہو، مگر میں یہ سب کچھ خاموشی سے سنتا ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ تمہارا مجھ پر حق ہے۔ تم زارون سکندر کے لیے میٹر کرتی ہو۔ زارون کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ گلمیر خان اس کے لفظوں میں سچائی محسوس کرتے شرمندگی سے جھکائے ہونٹ کچلنے لگی۔ اس ستمگر کی ناراضگی اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اب وہ چاہے کچھ بھی کہتا وہ خاموشی سے سن لیتی، بس وہ ناراض نہ ہوتا۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں تمہارے لیے میٹر ہی نہیں کرتا۔ گلمیر نے سر اٹھائے اسے دیکھتے بے اختیار سر نفی میں ہلایا تھا۔ ایسا ہی ہے مینے، سوچو اگر میں تمہارے پیچھے روم سے باہر نہ آتا، تمہاری اور امو کی ساری گفتگو نہ سنتا تو کیسے تم تک پہنچتا؟ تم نے پوچھنا تو دور کی بات، تم نے بتانے کی زحمت نہیں کی۔ گلمیر خان آنسو بہاتی اس کی بات پر سر بری طرح سے جھکا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی غلطی اس کی تھی۔ اگر زارون اسے بچاتا نہ تو جانے کیا ہوتا۔ مجھے معاف کر دے خان، وہ کان پکڑتے ایک دم بچوں کی طرح اس سے معافی مانگ رہی تھی، مگر زارون سکندر کا دل اسے ہرگز معاف کرنے کا نہیں تھا۔ تمہیں معافی مانگنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے مینے، تم اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہو۔ آج کے بعد تم میری زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرو گی اور میں تمہاری زندگی میں، انتہائی سپاٹ لہجے میں کہتے وہ الماری کی سمت بڑھ گیا۔ گلمیر ہچکیاں بھرتے اس کے چوڑے شانوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر بیگانہ لگ رہا تھا کہ گلمیر خان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ شرٹ پہنتے وہ جیکٹ پہنتا ابھی مڑا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہونٹ کچلتے اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ بھیگی آنکھوں کو اس نے بے دردی سے رگڑا تھا۔ بڑے خان، باہر کوئی انسپکٹر آپ سے ملنے آیا ہے، ملازمہ مؤدبانہ انداز میں اسے آگاہ کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ زارون گہری سانس بھرتا پرسوچ انداز میں کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ اسے زرار کی طرف بھی نکلنا تھا، مگر انسپکٹر سے ملاقات اب ضروری تھی۔